بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم کر رہے تھے سورہ البقرہ کی تفسیر، جو کہ پہلا پارہ ہے، اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو پچھلے کے 2 سیشنز میں ہم نے اب تک 20 آیتیں کمپلیٹ کر لی ہیں پہلے پارے کی، جس میں ہم نے اب تک کافی کچھ پڑھ لیا ہے، اور ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ قرآن کھولتے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 4 گروہوں سے تعارف کراتے ہیں، جس میں کہ پہلا گروہ تھا متقین کا، جن کے بارے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے اندر 5-6 کوالٹیز گنائی گئی تھیں کہ ان کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہوں، اور ساتھ ہی جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایمان لاتے ہیں آپ کے اوپر، اور جو آپ سے پہلے گزرے جو کتابیں، جو رسول، جو نبی، ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اتنی کوالٹیز جس شخص کے اندر ہوں گی وہ متقین کی کیٹیگری میں ہوتا ہے، اور ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے متقین کی کیٹیگری میں اپنے آپ کو فٹ کرائے، ٹھیک ہے۔ جو کمیاں اس کے اندر ہیں یا جو اس میں سے کوالٹیز اس کے اندر ابھی موجود نہیں ہیں، کوشش کرے کم سے کم کہ وہ ساری جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان کری ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی متقین کی کیٹیگری۔ اور اگلی 2 کیٹیگریز میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسانی سے کافروں کا بیان کر دیا کہ ان کی کیا کیا کوالٹیز ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے ان کے اوپر، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ کس لیے نہیں لے کے آئیں گے؟ کیونکہ ان کے اس گمراہی اور ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ساتھ ہی ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے، اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 لائن میں اللہ تعالیٰ نے کافر کا بھی بیان کر دیا کہ ان کی کیا خاصیت ہے یا کیا خوبی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی 13 آیتیں ہیں، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اس میں آپ کو منافقین کے بارے میں پڑھنے کو ملے گا کہ منافق کون لوگ ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے بارے میں آپ قرآن شریف میں بہت جگہ پہ ان کا ڈسکرپشن دیکھتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے جس سے سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مومن اور کافر کے بیچ کی یہ کیٹیگری ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کال جو ہے وہ عمل کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جیسے جو کافر ہیں وہ کھلے عام ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے تمہارے رب پہ، اور وہ نہیں لاتے ہیں، تو ان کا تو ٹھیک ہے، الگ ہی لیول ہے۔ لیکن منافقین کی دقت کیا ہے کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ان کے دل اس بات پہ راضی نہیں ہوتے، اور ان کا جو عمل ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں پڑھی تھی، ان کی کیا کیا کوالٹیز تھی، ان کو ہم ایک بار ریفریش کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ نہیں ایمان لے آتے۔ پھر وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، لیکن اس کا شعور تک نہیں انہیں۔ اور یہ انہیں کب پتہ چلے گا کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے تھے اتنے دن تک؟ جب سزا کا دن ہوگا، اور اس دن وہ افسوس کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک روگ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ان کے اس روگ کو، اور ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نہ فساد کرو زمین میں، نہ کرو یہ سب چیزیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اچھے لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خود ہی بیان کر دیا کہ خبردار ہو جاؤ، یہی تو ہیں جو فساد میں چاہتے ہیں زمین میں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر آگے یہ والی آیت جو ہے کافی ڈرانے والی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئیں ان بیوقوفوں کی طرح، جیسے یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، یہی تو ہیں جو بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے وہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، تو کہہ دیتے ہیں ہاں ہم بھی ایمان لے آئے، مطلب ایمان والوں کے ساتھ ایمان والا بیہیویئر رکھتے ہیں، لیکن جب خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی اپنے جیسے لوگوں کے پاس، تو ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کر رہے تھے۔ یہ جو آیت ہے یہ آج کے دنیا میں بہت ہی فٹ بیٹھتی ہے۔ جب ہم کسی نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہم وہاں اپنے آپ کو بہت دیندار ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ہمیں تو بڑا کچھ پتہ ہے دین کے بارے میں، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں اور اذان ہوتی ہے تو کیا ہمارے پیر اٹھتے ہیں پھر کہ چلیں وضو کر کے نماز پڑھیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں جس میں وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ میں نے اس کا ایگزامپل آپ کو کیا بتایا تھا کہ وہ سبھی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں اور پھر بھی وہ دنیا کے پیرامیٹرز کے حساب سے بہت کامیاب ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایکچولی میں ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اس سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ ان کو لگ رہا ہے کہ جب ان کے پاس اتنا کچھ ہے تو پھر اس کا مطلب ان کا رب ان سے راضی ہے، لیکن یہ ایک طرح کی ڈھیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو ڈھیل مل جائے تو اس کو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کہیں بھی آپ کو اپنی زندگی میں فیل ہو کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا
اور اس کے بدلے میں آپ کو کوئی اچھی چیز مل رہی ہے تو پھر خبردار ہو جائیے یا رک کے 2 منٹ سوچئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے آپ کے لیے، اور پھر ترنت واپس رجوع کریے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے گمراہی. یہ کتنا ہی برا سودا ہے. اگلی آیت میں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فما ربحت تجارتہم، مطلب ان کی اس تجارت کا ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا اور نہیں ہے وہ ہدایت یافتہ، یعنی کہ ان کو ہدایت بھی نہیں ملے گی. اچھا، اگلی جو یہاں پہ 3 آیتیں ہیں، یہاں سے لے کے 17 آیت سے لے کے 20 تک، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ تھوڑی سی مشکل لگیں گی آپ کو آیتیں، کیونکہ یہاں پہ مثال سے سمجھایا گیا ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو آپ پریشان مت ہوئیے گا، آپ پڑھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے جب قرآن کی جو سمجھ ہے، جس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جب وہ آپ کے دل میں اترنے لگے گی تو آپ اس مثالوں کو بھی سمجھ پائیں گے اور اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی آپ کو سمجھانے کی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ چیزیں نہ سمجھ میں آئی ہوں تو اس کے لیے پریشان فی الحال مت ہوئیے گا. جو چیزیں آسان لینگویج میں دکھ رہی ہیں آپ کو، پہلے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. آگے قرآن میں آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہ بہت الگ الگ مثالیں ملتی ہیں. جیسے کہ 2 پارے میں ہم ایک مثال پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی انسان ایک چیز صدقہ کرتا ہے یا سپوز وہ ایک نیکی کرتا ہے تو وہ اسی طرح ہے جیسے کہ اس نے وہ ایک جو دانہ تھا وہ زمین کے اندر ڈالا، اس سے فردر 7 بالیاں جو ہیں وہ نکلیں. ٹھیک ہے. اور ان 7 بالیوں کے اوپر فردر 100 دانے لگے. تو یہ جو ہے ڈفرینٹ مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیتے ہیں کہ مطلب یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی 1 روپے خرچ کرتا ہے تو اس کو اس کے بدلے 700 گنا زیادہ ملتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. وہ جو ہے اس کی نیت اور اس کے تقوی کے حساب سے پھر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن 700 تو منیمم ہے کہ 700 گنا اس کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں آگے آئیں گی، اس لیے کبھی کبھی جب مثال نہ سمجھ میں آئے تو آپ پریشان مت ہوئیے گا. پھر بھی میں آپ کو ایک بار کوئکلی بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ مثال اس شخص کی دی گئی ہے جس نے بھڑکائی آگ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اوپر نبوت شروع ہو گئی مکہ کے اندر، اور وہ جو ہے جو ان کو ایک ہدایت ملی اس سے انہوں نے کوشش کی کہ آس پاس کا ماحول بھی روشن ہو جائے، سب کو ہدایت مل جائے. پھر جب روشن ہو گیا آس پاس کا ماحول، یعنی کہ جب لوگ ہدایت پانے بھی لگے، تو اس ٹائم پہ جو منافقین تھے اللہ تعالیٰ نے چھین لی ان سے ان کی دیکھنے کی طاقت اور ان کی سمجھنے کی طاقت، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں جس میں وہ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. مطلب ان کو سب کچھ دکھ رہا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو ان کو نہیں ہدایت ملی، اور وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اندھے ہیں. پھر اگلی آیت میں کہا سمن بکمن امیون، یعنی وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں لوٹیں گے. پھر ایک اور مثال یہاں پہ دی کہ جیسے کہ آسمان سے ہو موسلا دھار بارش جس میں اندھیرا ہے، پھر گرج ہے اور بجلی کی چمک ہے، اور اس کی وجہ سے جو یہ خوف سا ماحول اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ ڈال لیتے ہیں اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر، یعنی کہ اپنے کانوں میں وہ انگلی ٹھونس لیتے ہیں، من السوائی کے حذر الموت، موت کے ڈر سے، بجلی کی کڑک کے باسبب. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی ایسا حکم نازل ہوتا ہے جو ان کو پسند نہیں آتا تو وہ انسنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں سنائی نہیں پڑ رہا، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، حالانکہ وہ سب کچھ سمجھتے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ان کی اسی جو ہے کوالٹی کو بیان کیا گیا. اور واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ تو گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. یکاد البرق، عنقریب تھا کہ بجلی اچک لے جائے ان کی دیکھنے کی طاقت، جب کبھی چمکی وہ ان پہ تو وہ چلنے لگے اس میں، اور جب کبھی اندھیرا ہوا تو وہ کھڑے ہو گئے اس میں. یہاں کیا کہنے کا مطلب تھا کہ جب کبھی فائدے کی بات آئی، جب کبھی مال غنیمت لوٹنے کی بات آئی، جب کبھی 4 شادی کرنے کی بات آئی تو پھر ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، اور جب کبھی جنگ پہ جانے کی بات آئی، جب کبھی یہ بات آئی کہ جنگ چل رہی ہے تو کچھ پیسہ دو، اکٹھا کرو پیسہ، اس سے تلواریں خریدی جائیں گی، تو اس میں پیچھے ہو گئے. تو جب کبھی کوئی بھی مشکل آئی، کوئی بھی کہیں پہ بھی کچھ آپ کو صدقہ کرنا پڑے، ہجرت کرنی پڑے، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، کچھ پیسہ دینا پڑے، تو وہاں پہ چپ چاپ کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں. تو یہ منافقین کی نشانی ہوتی ہے کہ کہیں کہیں تو مسلمان بنتے ہیں اور کہیں کہیں تو نہیں بنتے. ٹھیک ہے. پھر اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی دیکھنے کی طاقت، ان کی سننے کی طاقت، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آ رہی ہوگی سمجھنے میں، لیکن پھر بھی میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی بھی آیت یا کوئی بھی ورڈ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو پلیز آپ کامنٹس میں مینشن کیا کریے. مجھے اس کی جتنی بھی سمجھ ہوگی میں ڈیفینیٹلی کوشش کروں گی آپ کا ڈاؤٹ دور کرنے کی. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو کیوں اتنا انسسٹ کر رہی ہوں یہ لیکچر کرنے کے لیے، میں اس کا بھی ریزن آپ کو بتا دیتی ہوں. دیکھیے، بچپن سے ہی ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھائی گئی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ صرف برکت کی کتاب ہے، اور ہمیں اس کو صرف اتنا آنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس کو ریسائٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. کوئی فوت ہو جائے گھر میں تو ہم اس کو پڑھ سکیں، یا پھر ہم کسی مسئلے میں الجھ جائیں، ہم کبھی پریشان ہوں تو ہم اس کو کھول کے اس کا سکون حاصل کر سکیں اس کو پڑھ کے، پھر یا تو اور کسی پرپس کے لیے. لیکن اس کا جو سمجھنے کا
کام ہے یا جو اس کو سمجھانے کا کام ہے، یہ صرف ہمارے یہاں پہ مولوی لوگوں کا کام ہے اور وہ لوگ اس کو کریں گے. تو یاد رکھیے گا ہر انسان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پڑھے اور پڑھائے آگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور ہر انسان کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وہ اس کتاب کو سمجھے اور اس کو جتنا کچھ بھی سمجھ میں آئے وہ آگے اس کو فارورڈ کرے اپنے نالج کو. ٹھیک ہے، تو ہم آج ایسا کر لیں گے تو قیامت کے دن ہم سے کوئی پوچھ نہ ہوگی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے ساتھ یہ کورس کیوں کروا رہی ہوں، اس کا بھی ایک ریزن ہے، کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ صرف یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ میں بھی آپ کے جیسی ایک عام لڑکی ہوں اور میرے پاس بھی کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے عربک کا، لیکن ٹرسٹ می آپ عربک اتنی سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو قرآن کا ترجمہ آنے لگ جائے. ٹھیک ہے، تو میں نے بھی کبھی کوئی مدرسہ نہیں جوائن کیا یا میں نے بھی کبھی کوئی عالم دین سے پورا بیسک نہیں سیکھا ہے عربی کا، لیکن پھر بھی الحمدللہ اتنی عربی میں نے سیکھی ہے اب تک کہ قرآن کا ترجمہ آپ خود بخود پڑھ سکتے ہیں بنا کسی ہندی مصحف کے. یعنی کہ جب آپ عربک قرآن کھولیں گے تو آپ کو ہندی اپنے آپ جو ہے آپ کے بیک گراؤنڈ میں رن کرنے لگے گی، آپ اتنا سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میرا بس پرپس یہی ہے. تو چلیے واپس آتے ہیں. آج ہم لوگ 21 نمبر آف آیا سے شروع کریں گے. اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ. ٹھیک ہے، جیسے آپ جانتے ہوں گے جو آخری سورہ ہے اس پورے قرآن کی، سورہ الناس، اس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا قل اعوذ برب الناس ملک الناس. تو ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ. جب کبھی کبھی ناس لکھ کے آئے گا تو آپ سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ پوری انسانیت کو خطاب ہو رہا ہے. یہاں پہ صرف مومن کو نہیں اللہ تعالیٰ بلا رہے، صرف ایمان والوں کو نہیں بلا رہے، تمام لوگوں کو بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تمام لوگوں سے خطاب ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا. کیا فرمایا آگے؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، وہ جو، خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. جب کبھی قبل کا ورڈ آئے گا یاد رکھیے گا، قبل کا مطلب ہوتا ہے کہ تم سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. جیسے ہم انگلش میں ایگو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگو یا ارلیئر، یہ جو ورڈ ہوتے ہیں یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں قبل کو. اور لذینہ کا مطلب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ لوگ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ خلق جو ہے ورڈ یہ تخلیق سے بنا ہوا ہے، اور تخلیق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے اردو کو تھوڑا سا ریلیٹ کر کے یاد کر سکتے ہیں کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لوگوں کو خطاب کیا، صرف مومن سے نہیں بات کر رہے اللہ تعالیٰ. جو بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، مومن ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کتنا زیادہ پیار یہاں پہ جھلک رہا ہے کہ تم اس کو اپنا رب مانو نہ مانو. فار ایگزامپل یہاں نان مسلم پڑھ رہا ہوگا تو وہ پڑھے گا کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا. اب وہ تو اس کو اپنا رب نہیں مانتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں کہہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ہی بندے ہو، میں تمہارا ہی رب ہوں. مطلب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں، کدھر جا رہے ہو تم. تو اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے پیدا کیا تم کو بھی پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے آئے، اور لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. دیکھیے تقویٰ کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ تقویٰ وہ ایک باؤنڈری ہوتی ہے یا وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے دل کے اندر، آپ کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہر اس چیز سے رک جائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے، اور ہر اس چیز کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مینڈیٹری کیا ہے. ٹھیک ہے، اسی چیز کو آپ تقویٰ کہتے ہیں. تو یہ ایک طرح کی فیلنگ ہے، آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا وہ اتنا زیادہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہنے کا اور جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رکنے کا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بہت ساری سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ منکی تھے، پہلے ہم لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا تھے، ایلپ سے، اور اس کے بعد ہم لوگ انسان بنے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تھا ہم نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے آئے تھے ان کو بھی ہم ہی نے پیدا کیا تھا. تو عبادت بھی پھر کس کی ہونی چاہیے؟ جو مالک ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ میری عبادت کرو، لعلکم تتقون، اور وہ بھی کس لیے؟ اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو، تاکہ تم جو ہے پرہیزگار ہو سکو. پھر آگے فرمایا الذی، وہ جو، جعل لکم، جعل کا مطلب ہوتا ہے بنایا، لکم کا مطلب تمہارے لیے. اب جہاں جہاں کبھی لکم آئے گا آپ سمجھ جائیے گا تمہارے لیے بات ہو رہی ہے. الارض، ارض کا مطلب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ زمین ہوتا ہے. فراشہ مطلب فرش، فراشہ جو ہے وہ فرش کے ورڈ سے بنا ہوا ہے. مطلب وہ کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے جس کی تم عبادت کرو؟ وہ جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، یعنی کہ زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دی تمہارے لیے. اب دیکھیے اس ایک آیت میں ہی اتنا زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جو ہماری زمین ہے اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہے.
زمین کے اندر سے آپ کے لیے کھانے کی چیزیں بھی اگ رہی ہیں، اس کے اندر سے آپ منرل بھی نکال رہے ہیں، اس کے اندر سے آپ ڈائمنڈ بھی نکال رہے ہیں، گولڈ بھی نکال رہے ہیں، پھر جو آپ کے مرے ہوئے بھائی ہیں آپ ان کو بھی اس کے اندر ڈالے دے رہے ہیں، اس کے اندر ہم لوگ اپنا سارا ویسٹ مٹیریل ڈالتے ہیں، جو ہمارے ڈسٹ بن ہوتے ہیں وہ خالی ہو کے زمین کے اندر جاتے ہیں، لیکن بدلے میں زمین ہمیں صرف اچھی اچھی چیزیں دیتی ہے. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو زمین ہے وہ گھوم رہی ہے 24/7. لیکن کیا ہمیں کبھی فیل ہوا کہ زمین موو کر رہی ہے؟ کبھی نہیں فیل ہوا. تو جو کچھ بھی ہمیں سائنٹیفک ڈسکوری سے پتہ چلتا ہے ہم اس پہ ترنت یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بات تو بالکل صحیح ہے. اب آج سے کوئی اگر بہت سال پہلے یہ بات کرتا کہ جس زمین پر تم کھڑے ہو یہ ہر ٹائم موو کر رہی ہے تو اس کو کہا جاتا کہ یہ جو ہے پاگل ہو گیا ہے. لیکن آج جب سائنٹیفک ڈسکوری نے ہمیں یہ بات بتائی ہے تو ہم اس کا یقین کر لیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. ہمارا دل جو ہے اس بات پہ مطمئن ہے. کوئی بھی آپ میں سے یہ ریجیکٹ نہیں کرے گا کہ ہاں زمین موو نہیں کر رہی ہے. لیکن جب وہی چیز ہم قرآن شریف میں پڑھتے ہیں وہ آیتیں لکھی ہوتی ہیں تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن جب سائنس آ کے ہمیں وہی بات بتاتی ہے تو ہم اس پہ جو ہے ہمارے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. تو یہ کیسی کیفیت ہے ہمارے دل کی کہ ہمیں قرآن پہ کیا یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو جو ہے تمہارے لیے چھت بنا دیا. اب آسمان کوئی اگر صرف دیکھتا جائے تو وہ حیران ہو کے لوٹے گا. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی نظر ادھر ادھر دوڑاؤ اور آسمان کی طرف دیکھو، پھر آسمان میں تم کوئی بھی کمی نکالنے کی کوشش کرو اور اس کے بعد تمہاری آنکھیں خود بخود ذلیل و خوار ہو کے تمہارے تک لوٹ آئیں گی. پھر تم اپنی آنکھیں جو ہے آسمان کی طرف اٹھاؤ اور پھر اس میں کوئی کمی ڈھونڈنے کی کوشش کرو، تمہاری آنکھیں دوبارہ تمہارے پاس جو ہے ذلیل و خوار ہو کے لوٹ آئیں گی. تو یہ جو ہے سورہ ملک کی آیت ہے جو میں نے آپ کو ایسے ہی بیان کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا دھیان جو ہے زمین و آسمان کی طرف ڈال رہے ہیں کہ تم ایک بار دیکھو تو صحیح کون ہے جو زمین کو اس طرح بچھونے کی طرح بچھوا دیا. کیا یہ جو زمین ہے یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھی؟ کیا اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ کوئی بھی اگر چیز ہے تو اس کو کوئی تو بنانے والا ہوگا. اور آسمان کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں چھتیں بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پلرز کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اتنا بڑا آسمان بنا کسی ایک ستون، بنا ایک کسی پلر کے کھڑا ہے تو کیا جو ہے یہ غور و فکر کرنے کی بات نہیں ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک بار تم غور و فکر کرو تو صحیح. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم ٹھیک ہے میری بات مت مانو لیکن تم غور و فکر کرو، اس کے بعد تم خود میرے تک واپس آ جاؤ گے. تو یہاں فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا جو تم کو ہر چیز دیتی ہے، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا تاکہ تم پروٹیکٹ رہو. یہاں پہ چھت سے مراد جو ہے اوزون لیئر بھی ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے تمہیں چھت میں جو ہے پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے. وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ نے یہاں پہ اگر ایک بار سما کا ورڈ پڑھ لیا کہ آسمان، تو اگلی بار جب سما آئے گا تو اس کا مطلب آسمان ہوگا. اس کے علاوہ قرآن میں جہاں جہاں بھی سما آئے گا وہاں وہاں اس کا میننگ آسمان ہی رہے گا. اور اسی طرح مَاءً کا مطلب ہوتا ہے پانی، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. فَأَخْرَجَ، پھر نکالا، بھی ساتھ اس کے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل، رزقاً، اور رزق، لکم، تمہارے لیے. کیا فرمایا کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی تاکہ اس سے ہم نکالیں تمہارے لیے پھل اور رزق. کیا یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ بیسیکلی آپ جو ہے واٹر سرکل سمجھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کو سورہ النبا میں بھی مل جائے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے واٹر سرکل بنایا ہے پورا، کہ زمین پہ جہاں جہاں کہیں بھی زیادہ پانی اکٹھا ہوتا ہے یا جہاں پہ اوشنز ہوتے ہیں وہاں سے پانی کس طرح ایوپوریٹ ہوتا ہے، اور پھر جو پانی بھری بدلیاں ہوتی ہیں وہ ایسی جگہ پہ جا کے برستی ہیں جہاں پہ پانی بالکل بھی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے تمہارے لیے پانی. کس لیے پانی ضروری ہے؟ تاکہ اس سے جو وہاں کی پلانٹیشن ہے وہ گرو کر سکے اور آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اگ سکیں. فَأَخْرَجَ، اور پھر نکالا، بھی ساتھ اس کے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل، رزقاً، اور رزق، لکم، تمہارے لیے. تو کیا یہ ایک نظام نہیں ہے؟ کیا یہ ایک سسٹم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا جس کے تھرو انہوں نے آپ کے لیے آسانی کری ہوئی ہے کہ آپ کو ایسی ایسی جگہوں پہ پانی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود پانی ایسی جگہ برستا ہے اور پھر فوٹ کے چیزیں زمین کے اندر سے نکلتی ہیں آپ کے کھانے پینے کے لیے. فَلَا تَجْعَلُوا، پس نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی اور شریک، وانتم تعلمون، اور تم خود جانتے ہو. تو جس رب نے تم کو اتنا کچھ دیا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دی، اور تمہارے اوپر پانی نازل کیا ہے آسمان سے، اور تاکہ اس سے نکالے تمہارے لیے پھل اور رزق، بس تم ایسے رب کے ساتھ کیوں تم کسی کو شریک کرتے ہو، یہ بتاؤ. یہاں پہ یہ پوچھا جا رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک ایگزامپل آپ ایسے سمجھ لیجئے. سپوز آپ کے ہسبینڈ ہوتے ہیں گھر میں، اور ہسبینڈ آپ کی ہر دیکھ ریکھ کے
رسپانسبل ہیں. آپ کا ہر جو نیڈ ہے, آپ کی ہر جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ہسبینڈ رسپانسبل ہوتے ہیں, اور وہ آپ کی ہر نیڈ کو پورا بھی کر رہے ہیں. جو بھی آپ مانگ رہی ہیں, جو بھی آپ کے خرچے ہیں, وہ سب کچھ پورا کر رہے ہیں. پھر سپوز ایک دن ان کے کوئی فرینڈ آتے ہیں گھر پہ, اور آپ ان کے سامنے جاتی ہیں اور ان کے فرینڈ سے کہتی ہیں کہ کیا آپ مجھے یہ چیز لے کے دے دیں گے, یہ میرے ہسبینڈ تو جو ہے کچھ سنتے ہی نہیں ہیں, ان سے میں کیا ہی مانگوں, آپ مجھے یہ چیز لے کے دے دیجیے. تو کیا اس ٹائم آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو آپ کے اوپر غصہ نہیں آئے گا؟ اس ٹائم کیا وہ آپ کے اوپر شدید ناراض نہیں ہوں گے, آپ سے شدید غصہ نہیں ہوں گے؟ آپ یہ بتائیے. تو اسی طرح جس رب نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے, اتنا کچھ عطا کیا ہے, کچھ چیزیں تو مانگ کے ملی ہیں, کچھ چیزیں تو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں, تو پھر اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کے پاس جا کے سجدہ کرو, اس سے مانگو, اس سے کہو, تو کیا اللہ تعالیٰ کے اندر حیا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو برا نہیں لگے گا اس بات کا؟ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری اس نعمتوں کو دیکھو, اس کے بعد فلا تجعلوا للہ, نہ شریک کرو اللہ کے ساتھ تم کسی کو, وانتم تعلمون, اور تم خود جانتے ہو. ہر انسان کے اندر دیکھیے ایک نفس موجود ہوتا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے, لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اس کو مار دیتے ہیں اور ہم ایکچولی حق دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ورنہ اگر کوئی نیوٹرل ہو کے یہ ساری چیزیں سوچے تو وہ ڈیفینیٹلی حق تک پہنچ جائے گا. تو یہاں پہ یہ ایگزامپل آپ ایسے ہی یاد رکھیے گا کہ جس طرح کسی کے شوہر کو یہ گوارا نہیں کہ اس کی بیوی کسی اور سے مانگے, اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھی یہ گوارا نہیں کہ اس کے جو بندے ہیں, اس کے جو محبوب بندے ہیں جن کو وہ دن رات عطا کر رہا ہے, وہ جائیں کسی اور کے پاس اپنی شکایتیں لے کے اور اپنی دعائیں لے کے اور اپنی جو ہے منتیں لے کے. یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں, ٹھیک ہے. اور شرک کے بارے میں تو بہت سخت آیات ہیں آگے قرآن شریف میں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کر رہے ہوں گے قیامت والے دن, تو اس دن اپنی ہر امت کو بچا لیں گے, لیکن ان لوگوں کو صرف نہیں بچا پائیں گے جن کے اندر 2 کوالٹیز ہوں گی. سب سے پہلے تو وہ قرآن شریف کو چھوڑ بیٹھے ہوں گے اور انہوں نے دنیا میں قرآن شریف کو کوئی توجہ نہیں دی ہوگی, اور سیکنڈ وہ لوگ ہوں گے جو کہ شرک میں کہیں نہ کہیں انوالو ہوں گے. تو یہ 2 گناہ ایسے ہیں جو آپ کو جنت میں جانے سے روک سکتے ہیں, اس لیے پلیز ان سے جو ہے اویئر رہا کریے. پھر آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ, اور اگر ہو تم, فی ریبٍ, کسی بھی شک میں. ریب ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سب سے پہلے ہی پڑھا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک. اور وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریب اس شک کو کہتے ہیں جو سنگ مرمر کے اوپر ایک باریک لائن آ جائے, ہلکی سی تو آپ کو نظر آ جائے, اس شک کو بولتے ہیں. یعنی کہ ایک بال کے برابر بھی آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اور اگر تمہیں ہے اتنا شک بھی, مطلب ایک بال کے برابر بھی تمہیں اس کتاب پہ اگر شک ہے, اس بات میں شک ہے, جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس میں شک ہے, اس نبی کے اوپر شک ہے, مما نزلنا, جو ہم نے نازل کیا, علی عبدنا, اپنے بندے کے اوپر. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا قرآن, اگر تمہیں اس کتاب میں ایک بال کے برابر بھی شک ہے, فاتو, تو پھر تم لے آؤ, بصورتن, ایک صورت, من مثلہ, اس جیسی. مثلہ کا جو ورڈ ہے یہ مثال سے بنا ہوا ہے, اردو کا جو مثال ورڈ ہوتا ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا, ٹھیک ہے. دیکھیے ہوتا کیا تھا, مکہ میں جو لوگ ہوتے تھے وہ بہت ہی شاعرانہ تھے. ان کے ٹائم پہ شاعری ایک اپنے پیک ٹائم پہ پہنچ چکی تھی, اور وہاں کے لوگ جو شاعر ہو جاتے تھے ان کو بہت عزت ملتی تھی, ان کا ایک الگ سٹیٹس ہوتا تھا. تو وہ لوگ اپنی شاعریوں سے کسی کو بھی ذلیل کر دیتے تھے اور کسی کو بھی جو ہے بلند کر دیتے تھے. تو جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کوئی شاعر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ لوگ شاعر کہنے لگے, لوگ مجنون کہنے لگے, کاہن کہا ان کو, نہ جانے کیا کیا ان کے لیے ورڈ یوز کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ تم یہ کتاب بنا سکتے ہو خود سے, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, تو وہ ایسی کتاب, ایک ایسی خوبصورت کتاب کیسے بنا سکتے ہیں اپنی طرف سے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب میں یہ کہا کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر, تو پھر تم لے آؤ کوئی ایک صورت اس جیسی, ایک صورت کوئی چلو بنا لاؤ تم ہمارے پاس. وَدْعُوا, اور بلا لاؤ, شُہَدَاءَکُم, اپنے مددگاروں کو, یعنی اپنے شہداؤں کو بھی, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. یہاں پہ کیا کہا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ جو کچھ ہم نازل کر رہے ہیں اپنے بندے کے اوپر وہ جھوٹ ہے, تو پھر چلو تم ایک قرآن مت بناؤ, ایک صورت کوئی اس جیسی بنا کے لے آؤ, اور ہیلپ کے طور پہ اپنے شہداؤں کو بھی بلا لو, یعنی جو تمہارے بت جو تم نے گڑھ رکھے ہیں اور جن کو تم پوچھتے ہو, تم کو لگتا ہے وہی سب کچھ ہیں, ان کو بھی تم بلا لو, اور تم سارے لوگ مل کے ایک صورت اس کی بنا کے دکھاؤ, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے, لیکن اللہ کو علاوہ جو تمہارے دوسرے بت ہیں ان کو بلا کے لاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. پھر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو قرآن کرتا ہے. اچھا, یہ جو چیلنج ہے یہ آج تک آپ کو کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا.
یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے جو صرف اور صرف قرآن شریف کے لیے ملتا ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ آگے بھی فرمائیں گے کہ چلو تم ایک سورت رہن دو، تم ایک آیت بنا کے لے کے آؤ. تو کون بنا کے لا پائے گا؟ آپ بتائیے کہ کیا جو اس کے حرف ہیں، ہر جو زیر پیش زبر ہے وہ برابر ہے؟ کوئی اس کو بنا سکتا ہے؟ اور دوسری چیز، یہ جو ہے حق پہ مبنی ایک کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا کی ایسی کوئی بھی کتاب نہیں ہے جو کسی بھی انسان کو منہ زبانی یاد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک الگ سٹیٹس رکھا ہے، اس کا ایک لیول ہے کہ یہ پوری کی پوری کتاب لوگوں کے سینوں میں سما جاتی ہے، لوگ اس حافظ قرآن بن جاتے ہیں، اور پھر آپ کہیں سے بھی پڑھنا شروع کریں تو وہ اس کے آگے ترنت پڑھنے لگیں گے. تراویح میں جو لوگ پڑھتے ہیں یا جو نماز میں پڑھاتے ہیں مسجدوں میں، ان کو پورا پورا قرآن رٹا ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے. تو کسی بھی اور کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے شرف نہیں بخشا ہے، یہ صرف قرآن کے لیے ہے. اور ایک جگہ جو ہے، میں ایک لوگ اسکالر کو سن رہی تھی، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر سپوز اس دنیا میں جتنی بھی ہارڈ کاپی ہے، ہارڈ کاپی پلس سافٹ کاپی، ساری کی ساری قرآن کی ہم لوگ دریا میں ڈال دیں، لے جا کے کسی اوشن میں بہا دیں، تو اس کے بعد قرآن کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ قرآن کیسے کوئی واپس لا سکتا ہے؟ تو وہاں پہ آنسر یہی تھا کہ لوگوں کے، کروڑوں لوگوں کے سینوں میں قرآن شریف دفن ہے، اور وہ لوگ اس کو جو ہے پھر سے ریوائیو کر سکتے ہیں، پھر سے اس کی ہارڈ کاپی یا سافٹ کاپی بنوا سکتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے اپنے اوپر، اور اس کا جو ہے ذکر آگے آپ کو ملے گا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم نے اپنے اوپر لے لی ہے اس بار، تو اب اس میں کوئی بھی ہیر پھیر نہیں کر سکتا، ایک زبر پیش کا بھی اس میں فرق کبھی بھی نہیں آنے والا ہے. تو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے امام پڑھا رہے ہیں، ان سے اگر ایک زبر کی بھی غلطی ہوئی تو پیچھے کے لوگ ترنت ٹوک دیتے ہیں. تو اس طرح یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی کتاب کے بارے میں یہ جو چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کر دیا کہ اگر تمہیں بال برابر پہ شک ہے تو پھر تم لے آؤ اس جیسی ایک صورت بنا کے، اپنے شہداؤں کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ مل کے بنا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم کو لگتا ہے کہ تم واقعی سچے ہو. پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی کیا نہ کر سکو؟ یعنی کہ تم ایک صورت اس جیسی نہ بنا کے لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے. مطلب پہلے کہا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے کہ تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. کیا کہا یہاں پہ؟ کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی تم اگر اس چیلنج میں کھڑے نہ رہ سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی کہ تم ہرگز ایک صورت نہیں بنا کے لا سکتے اس جیسا، تو پھر ڈرو النار، یعنی کہ آگ سے، التی وقودها الناس والحجارت، یعنی کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہاں جہنم کی آگ کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا ایندھن ہی کیا ہے؟ انسان اور پتھر. انسان اور پتھر کو ڈال ڈال کے اس کو بھڑکایا جائے گا، اعدت للکافرین، اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اچھا، یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے پتھر کا ورڈ کیوں یوز ہوا ہے؟ ناز تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ بھی نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہاں پتھر سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ بھی پتھر کو پوجتے ہیں، جیسے کہ جو لوگ بھی پتھر کے آگے سجدہ کرتے ہیں، پتھر کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بھی بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو پتھروں سے مانگتے رہتے ہیں ہر ٹائم کہ پتھر ان کو کچھ دے گا. تو یہاں پتھر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو غیر اللہ کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہے، یعنی ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جس کی پوجا کی گئی ہے اس دنیا میں، ہر اس چیز کو اس دن جہنم میں لوگوں کے ساتھ ہی پھینک دیا جائے گا. جن لوگوں نے پوجا کی ان کو بھی، اور جس کی پوجا کی گئی ان کو بھی ایک ساتھ اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اس سے جہنم کی آگ بھڑک جائے گی. تو یہاں پہ پتھر سے یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، اور شرک کے بارے میں ہم نے ایک اور آیت پڑھی تھی بہت پہلے، اور وہ آیت کس طرح تھی کہ اس دن جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، تو حسرت میں آ جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی. یعنی کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک انسان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، سپوز کسی درگاہ پہ، کسی مزار پہ، کسی بزرگ کے پاس، کہ یہ ہم کو بچا لیں گے. تو جب اس دن وہ خود اپنی جان کی فکر میں ہوں گے اور وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر پائیں گے، تو اس ٹائم جو ان کے فالوورز ہوں گے وہ افسوس کریں گے کہ اے کاش اگر ہمیں ایک بار اور لوٹنے کو مل جائے تو ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے، یعنی ہم ان کی کبھی پیروی نہیں کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہو جا رہے ہیں. یہ جو ہے باقاعدہ قرآن شریف کی آیت ہے. تو آپ بتائیے، جو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے گا، کیا اس کے اندر تھوڑی سی بھی شرک کی گنجائش رہ جائے گی؟ کیا اس کے بعد بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ جو کر رہا تھا وہ اب تک غلط ہے؟ لیکن ساری دقت، سارا جڑ ہی یہیں سے ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. بس انہوں نے اپنے گڑھے گڑھائے دین کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ فالو کرتے ہیں اپنے آبا و داد کو، یعنی کہ اپنے فور فادرز کو، چاہے ان کے فور فادرز جو ہے وہ اسٹریٹ پاتھ پہ ہوں چاہے نہ ہوں. جیسے آج ہم نہیں کرتے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے
یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور وہ تو بہت تہجد گزار تھے، وہ تو بہت نیک تھے، تو ہم ان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو آپ اپنے عقل سے لیکن سوچئے ایک بار رک کے کہ کیا جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ سیدھا راستہ ہے کہ نہیں۔ اگر تو وہ سیدھا راستہ ہے تو آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، لیکن اگر ان کا راستہ ٹیڑھا ہوا، اگر وہ ایسا کوئی کام کر کے گئے ہیں جو شرک میں آتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی حدود کے باہر ہے، تو پھر آپ بھی ان کے راستے پہ چل رہے ہیں اور آپ بھی جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنا خود کا شعور دیا ہے سوچنے کا، نہ کہ اس لیے شعور دیا گیا ہے آپ کو کہ آپ صرف باپ دادا کے راستے پہ چلتے رہیں۔ اگر آپ کے باپ دادا غلط راستے پہ تھے تو آپ ان کے لیے مغفرت کریے اور اپنے لیے سیدھا راستہ تیار کریے، یہ بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا کہ جو لوگ بھی پتھر کی پوجا کرتے ہیں ان کو انہی کے ساتھ اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا اور وہ دونوں جہنم کے ایندھن بنیں گے، اور وہ جہنم جو ہے وہ تیار کی گئی ہے ایسے ہی کافروں کے لیے۔ پھر آگے جو ہے ایک خوشخبری ہے۔ دیکھیں قرآن شریف کا ایک انداز ہوتا ہے، جب کبھی آپ کو کوئی ڈرانے والی آیت ملے گی تو اسی کے بعد آپ کو کوئی جو ہے موٹیویٹ کرنے والی یا خوش کرنے والی آیت بھی ترنت مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ موٹیویٹ ہوں، آپ دین کی طرف بڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ آئیں اور اس جہنم سے بچ جائیں۔ تو یہاں پہ پہلے ڈرایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، پھر آگے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو آمنوا جو کہ ایمان لے آئے مجھ پر، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ دیکھیں ایمان کا جو دار و مدار ہے وہ صرف نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایمان لے کے آیا لیکن وہ نیک اعمال نہیں کر رہا، یعنی کوئی کہے تو ہاں لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، اس کا کوئی اچھا کام کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا، اس کا قرآن کھولنے کا دل ہی نہیں کر رہا، تو یہ پھر منافقین کی کیٹیگری ہے۔ اگر کوئی واقعی ایمان لے آیا، اس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ نیک اعمال کیے بنا بیٹھ جائے یا چپ چاپ بیٹھا رہے کہ میری جنت اپنے آپ تیار ہو جائے گی۔ اگر ایمان لایا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نیک کام بھی کرے گا، اور ایمان از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو عمل صالح، یعنی کہ جتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا اتنے زیادہ آپ کے اعمال بھی بڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو خوشخبری سنا دیجیے کن لوگوں کو، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم کہ ان کے لیے جناتن جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جس کے نیچے سے، انہارو نہریں، یعنی کہ جو لوگ بھی ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر آگے یہاں پہ ایک طرح سے آپ کوما کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ بات جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے، تو جو لگا ہوتا ہے اس کے لیے یہ یہی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ بات کو توڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو ہے ایک طرح سے دوسرا سینٹنس کچھ اور کہنے کی بات کی جا رہی ہے، کلما جب کبھی رزقو ان کو کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس میں سے، من ثمرۃ رزقن پھل اور رزق میں سے، قالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ ہے، رزقنا جو ہم کو دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا جبکہ دیا گیا ہوگا انہیں، بھی متشابہہ اس سے ملتا جلتا۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جنتوں میں ہوں گے تو جب کبھی انہیں کچھ بھی کھانے پینے کو دیا جائے گا، جبکہ کبھی انہیں رزق دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے یہ تو ویسا ہی ہے جیسا ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا، حالانکہ وہ صرف اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے سپوز آپ جنت میں ہیں اور آپ کو کوئی پھل دیا گیا، تو آپ کو پھل لگے گا کہ ہاں ایسا پھل تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، لیکن جو جنتی پھل ہوگا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، ٹیسٹ کے معاملے میں، انرجی کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں، تو اس کو آپ دنیا کے پھل سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کی جو ہے عادت ہے کمپیئر کرنے کی، تو وہ کہنے لگے گا کہ یہ تو ویسا ہی پھل ہے جو ہم دنیا میں کھا کے آئے، لیکن جب وہ کھائے گا حالانکہ تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ تو جنتی پھل ہے۔ وہاں آگے فرمایا نا کہ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کہ انہیں دیا گیا تھا اس سے ملتا جلتا، نہ کہ جنتی پھل جیسا ایک دم سیم، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ بھی تو لگا ہے، تو یہاں پہ بات کو ختم کیا جا رہا ہے پھل والی، اب آگے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج مطہرۃ پاک دامن بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی اس میں ان کے لیے پاک دامن، پاک صاف بیویاں موجود ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پہلے جب میں یہ آیت پڑھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہاں پہ حوروں کی بات ہو رہی ہے اور کیوں ایسا ہوگا، جو شوہر ہیں ان کو کیوں وہاں پہ ایک دوسری بیوی دی جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا سب سے پہلے تو کہ جو حور ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی وہاں پہ مومن عورتیں، یعنی کہ جو لوگ یہاں پہ ایمان لے آئی ہیں، جو لوگ عمل صالح کر رہی ہیں، نیک ہیں، ان کی جو خوبصورتی ہے اس دن حوروں کے مقابلے میں 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی، اور وہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت لگیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سپوز یہاں پہ ہسبینڈ وائف ہے، ہسبینڈ سپوز نیک نہیں ہے لیکن وائف اس کی جو ہے وہ نیک ہے، تو جب
اوپر جائیں گے تو ہسبینڈ ظاہر سی بات ہے جہنم میں جائے گا، وائف اگر جنت میں جاتی ہے تو اس کو اس کا ایک پیئر بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے وائف جو ہیں وہ جہنم میں جا چکی ہوں گی تو وہ خالی ہوں گے، تو اس طرح سے پیئر کریٹ کیے جائیں گے. اور ان کیس ہسبینڈ اور وائف دونوں ہی نیک ہیں، دونوں ہی نماز پڑھتے ہیں، دونوں ہی ایمان لے آتے ہیں، دونوں ہی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے کو جنت میں لے جانے کی، تو جب جنت میں دونوں جائیں گے تو ان کا جو پیئر ہے وہ ایک ساتھ بنا ہوگا جنت میں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ دعا کرنی چاہیے کہ جو آپ کے خاوند ہیں، یعنی کہ جو آپ کے اسپاؤز ہیں، آپ کے جو بھی پیئر ہیں وہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، تو آپ جو ہے ہمیشگی کے پیئر بن جائیں گے اور ہمیشہ اس کو پھر انجوائے کر سکیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وائس ورسا ہے، اگر ہسبینڈ کسی کا نہیں ہے تو اس کو ہسبینڈ دیا جائے گا، اگر کسی کی وائف نہیں ہے تو اس کو نیک بیوی دی جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ کہنے کا مطلب ہے. پھر یہاں پہ مطلب کچھ خوشخبری دی گئی ہے جنتیوں کی کہ کیا کیا ان کی جو ہے ریوارڈز ہوں گے. تو آج کا جو سیشن ہے وہ ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ 5 آیتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. جب بھی میرا سیشن کا ٹائم ختم ہونے لگتا ہے تو پھر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کی کچھ اور آیتیں رہ گئیں. میرا پلان تھا کہ آج ہم لوگ جو ہے 29 آیتیں تک کر لیتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور کیسے شیطان نے جو ہے پھر منع کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرے گا. یہ ساری پوری سٹوری ہے آگے. تو میں نے سوچا تھا کہ 29 تک ہم کر لیں گے، لیکن ٹائم کی شارٹیج ہے. ایکچولی مجھے آپ کو سمجھانے میں اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اور ایک ایک آیت پہ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آ جائے، اور اسی وجہ سے کافی زیادہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے. تو پھر بھی چلیے، جو بھی ہم نے سیکھا، جو بھی ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ علم پہ مطمئن رکھے. جو بھی وقت ہم نے اور آپ نے یہاں پہ دیا ہے اس کا ہمیں بہترین جزا عطا کرے دونوں جہانوں میں، اور اس سب سے بڑھ کے ہمیں کہنے، سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگلے لیکچر میں ہم ملیں گے. اگلا لیکچر بہت چھوٹا رکھیں گے جس میں ہم یہ 3 آیتیں 26، 27، 28، 29 یہ 4 آیتیں کور کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے ابلیس والے واقعے پہ چلیں گے، ٹھیک ہے. تو اگلے سیشن میں ہم ملتے ہیں. ود دس ریگارڈ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.